أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر هل أنتم منتهون. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، میں نے 3 جگہ سے 3 آیتیں پڑھی، بلکہ پہلی آیت کا ٹکڑا، دوسری آیت کا ٹکڑا اور تیسری 2 آیتیں پڑھا۔ ان تینوں آیتوں کا تعلق شراب سے ہے۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یہ لوگ مدینے والے آپ سے شراب کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے اس میں تھوڑا فائدہ ہے، نقصان بہت زیادہ ہے۔ فیہما اثم کبیر، بہت نقصان ہے، ومنافع للناس، تھوڑے فائدے ہیں۔ اس لیے کہ شراب سب پیتے تھے، ابھی اسلام میں کوئی حکم شراب کا نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر کو بہت زیادہ خلش تھی کہ اتنی خراب چیز اللہ اسے حرام نہیں کیا، اللہ اسے حرام نہیں کیا۔ پہلی آیت یہی نازل ہوئی کہ صاحب بہت خرابیاں ہیں اس کے اندر، کچھ فائدے ہو سکتے۔ اللہ اور بھی اچھا بیان کر، اللہ اور بھی کلیئر کٹ بیان کر اللہ۔ دوسری آیت نازل ہوئی: لوگوں، نماز کے وقت شراب نہیں پینا، ہوش آواز نہیں رہتے نا، اچھا نشہ سب اتر کے بعد نماز پڑھو۔ گویا صبح شام جب چائے پیتے تھے، اب ویسا نہیں ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے بند، پھر نماز کے بعد پیے، اللہ بولا نہیں پیو بول کر، نماز کے وقت نہیں پینا۔ حضرت عمر بولے اللہ ابھی نہیں نا، بہت کلیئر کٹ نہیں ہے نا اللہ، اور بھی حکم نازل کر۔ پہلی سورہ بقرہ کی آیت، دوسری سورہ نساء کی آیت، تیسری اور چوتھی آیت سمجھیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 90 پر یہ ایک۔ اس میں اللہ نے کہا مسلمانوں سنو، بے شک شراب، جوا، بدھ کی پوجا اور پانسے کے تیر، یہ سب شیطان کے کام ہیں۔ تم اس سے بچو گے تو تم کو کامیابی ملے گی۔ پھر اللہ نے کہا سنو، بے شک شراب
اور یہ سب چیزیں شیطان کے کام ہیں۔ ابھی تم باز نہیں آؤ گے۔ حضرت عمر نے کہا انتہائی نہ، اللہ باز آ گئے، اللہ چھوڑ دیے۔ حالانکہ حضرت عمر کے تعلق سے نہیں آتا کہ وہ شراب پیتے تھے، لیکن شرابیوں کی حالت دیکھ کے ان کو بڑا تعجب بھی ہوتا تھا۔ آج دنیا میں نوجوانوں کی خرابی، اس پر نظر ڈالیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے نشہ کے عادی ہونا، شراب پینا، چرس یا گانجا کہیں سے مل جائے کسی طرح اس کو حاصل کر کے استعمال کر لینا۔ پچھلے 15-20 دن سے سارے اخبار کے اندر کوئی نشہ پیا، کوئی نشہ رکھا، اسی کا چرچا ہو رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں بات کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ شراب کے متعلق معلوم ہونا چاہیے کہ شراب عام طور پر پی جاتی تھی، مکے میں بھی کم، مدینے میں زیادہ پیتے تھے شراب۔ بڑی بڑی غلطیاں بھی ہو جاتی، نماز میں کھڑے ہو کر کچھ بھی پڑھتے، الٹا پڑھ دیتے۔ ارے کافرو، جن چیز کی تم عبادت کرتے میں نہیں کروں گا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اب شراب میں ایسا بھی بولیں گے نا، کافرو تم جن کی عبادت کرتے میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ نے کہا نماز کے وقت نہیں پینا شراب، ہوش آواز ٹھیک ہونا۔ پھر اس کے بعد اجازت دی گئی، یعنی منع کیا گیا وقتی طور پر، پھر اس کے بعد آخر میں حرام ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیمے کے لیے 2 بہترین اونٹ پال کے رکھے تھے کہ فاطمہ سے شادی ہونے والی ہے، میں ان دونوں اونٹوں کو کاٹ کے دعوت کروں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہوتے تھے اور دودھ کے بھائی بھی ہوتے، رضاعی بھائی بھی تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے یہ کمرے میں شراب پیتے پلاتے تھے۔ یہ کوئی لڑکی ناچنے لگی، وہ بھی پتہ نہیں مسلمان تھی، کافر تھی، کوئی بھی تھی۔ شروع میں جب اللہ کے رسول مدینے گئے، وہی سب وقت کے حالات ہیں، یہ اس کو نہیں سمجھ لینا سب، یہ سب جائز ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو کہ اونٹ کتنے اچھے ہیں جی، پیتے پیتے نشہ آ گیا تو بولے کتنے اچھے ہیں جی، کوئی جا کے کوہان اس کے کاٹ کے لا کر کھلائے تو اچھا رہے گا۔ فوراً انہیں میں سے، شرابی میں سے 1-2 جا کے کاٹ کے لے آئے اور پاؤں بھی کاٹ دیا اس کا۔ حضرت علی کو خبر ہوئی کہ آپ کے جو اونٹ وہاں ہیں، چڑھتے ہیں نا، ایسے ہو گیا۔ حضرت علی آئے، دیکھے اونٹوں کی حالت بری ہے، آ کے یہاں دیکھا تو شرابیوں کی مجلس ہے۔ سیدھا اللہ کے رسول کے پاس غم زدہ ہو کر کے، اللہ کے رسول جو اونٹ میں پال رہا تھا ولیمے کے لیے، حمزہ نے اسے کر دیا اللہ کے رسول، اور فلاں گھر میں شرابیوں کی مجلس ہے۔ اللہ کے رسول آئے، دیکھے سب شرابی لوگ ہیں، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بھی خراب ہے، آنکھیں لال ہیں۔ کہا اللہ کے رسول نے کیوں ایسے کیے؟ کہا کہ تم لوگ تو میرے باپ دادا کے غلام ہو نا، نشے کی حالت میں ایسا بولے۔ اللہ کے رسول واپس آ گئے، اس کے بعد یہ سب شراب ختم ہوئی۔ بیٹھ کے بہت سارے لوگ اکیلے شراب پیتے ہیں عام طور پر، نعوذ باللہ۔ جب بھی شراب پئیں گے، جیسے چائے شراب ہے نا آج کل کی، اس میں بھی اکیلے جا کر پیتے نہیں، 2-3 آدمی جا کر مل کر ہی بیٹھتے ہوٹل میں شراب پینے کے لیے۔ آج کی شراب سمجھو شراب نہیں ہے، مثال دے کے بتا رہا ہوں، ایسی مجلس میں ہی بیٹھتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ، وہ جو ہے ان کی والدہ کے شوہر، ان کے باپ نے، والدہ کے شوہر، وہ اپنے ساتھیوں کو بیٹھا کے شراب پلا رہے تھے۔ جو ہی یہ آیت آخری کی جو میں نے پڑھی سورہ مائدہ کی 2 آیتیں، فوراً مدینے میں اعلان ہوا، الا حرمت الخمور، الا حرمت الخمور،
شراب حرام ہو گئی جی، شراب حرام ہو گئی، اناؤنس کر رہے مدینے کی گلی میں، اور یہ ابو طلحہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی رہے پلا رہے۔ انس رضی اللہ چھوٹے بچے تھے، وہی خدمت کرتے، ان کو ایک کپ دینا، ان کو ایک کپ دینا۔ بولے انس ابھی ہوش میں تھے، انس دیکھو کیا اعلان ہوتا ہے، جا کے دیکھے تو کہا کہ شراب حرام ہو گئی۔ آ کے بتائے کہ شراب حرام ہو گئی، کہا جتنے گھڑے ہیں سب پھوڑ دو، جس کے گھر میں بھی شراب تھی سب پھوڑ دی۔ کیسا ارادہ تھا ان لوگوں کا! عام طور پر یہ سمجھتے ہیں سگریٹ پینے والے، بیڑی پینے والے، شراب پینے والے سدھرتے نہیں، کیا بھی بولو 2-4 دن کے لیے بھی چھوڑنا مشکل ہے، چھوڑے تو بھی فوراً دوبارہ شروع کر دیتے۔ لیکن صحابہ کو دیکھو، اللہ کا جب حکم آیا سب اٹھا کے پھینک دی۔ روایت میں آتا ہے مدینے کی گلیوں میں شراب بارش کے پانی کی طرح بہنے لگی۔ کتنا عزم تھا ان کا! برائی سے رکنا چاہے فوراً آدمی رکے گا، رک جاتا، ورنہ تو پھر مشکل ہو جاتی۔ تو شراب بہت ہی بری چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ حکم آنے کے بعد کوئی شرابی لے کر آتے شرابی کو، دیکھیے اللہ کے رسول یہ نشے میں ہے، اللہ کے رسول بولتے مارو جی، کوئی کپڑے سے، کوئی چپل سے، کوئی ڈنڈے سے، کوئی لاٹھی سے، کوئی کسی اور چیز سے مارتے۔ کتنا مارے نہیں، سب مارتے ان کو کیا شرم آتی، کیا پھر بھی جا کے پیتے ہوں گے 1 بار 2 بار؟ ایسے پہلے اسلام میں سزا نہیں تھی، یعنی سزا نہیں تھی کا مطلب کتنے مارنا نہیں، مارو جی، مارتے سے پھر اس کو نشہ وشہ ٹھیک ہوا تو چلے جاتے ہوں گے، دوبارہ بلایا جاتا، دوبارہ پھر مارتے۔ بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا شرابی کو 80 کوڑے مارو، اس کے بعد 80 کوڑے بھی مارتے تھے۔ پھر ایسے بھی ہوا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی بار شراب پیے کیا مارو، دوسری بار پیے کیا مارو، تیسری بار پیے کیا مارو، چوتھی بار قتل کر دو، ایسے بھی بولے۔ لیکن قتل کسی کو نہیں کی، اس لیے کہ چوتھی مرتبہ کے بعد بھی توبہ کرتے ہیں، توبہ۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا جو بھی آدمی دنیا میں شراب پیے گا اور پیتا رہے گا، توبہ نہیں کرے گا، تو ایک حدیث میں تو کہا کہ اس کو جنت کی شراب نہیں ملے گی، جنت کی شراب نہیں ملے گی۔ دوسری حدیث میں یوں آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی کے شراب پیتے رہتا ہے، توبہ بھی نہیں کیا، تو اس کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ کہا کہ جہنم کے لوگوں کا خون پیپ جو سزا دے کر گل کر نکلتا نا، وہ ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی سخت سزا ہے جی! یہ سب روایتیں بخاری میں بھی ابو داؤد میں ہیں۔ تو اس کے بعد سے ایسے ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مصیبت آئی، اور اس کے بعد تو ذرا فتویٰ بدلا، وہ مشکلوں میں بیان کر رہے ہیں ابھی۔ یہ ہوا کہ سب شراب پیتے، نشے میں رہتے، بیوی سے ناراض ہوتے، طلاق دیتے، 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق، 100 طلاق، 1000 طلاق، آسمان میں کتنے تارے اتنی طلاق، ٹائم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت سمجھائے، طلاق 1 بار دیتے، پھر اس کے بعد 1 مہینے کے بعد نہیں تو 3 مہینے کے بعد طلاق دیتے، لیکن لوگ اسے نہیں مانتے تھے۔ حضرت عمر نے اب سے جو بھی آدمی طلاق دے گا 3 طلاق ہو، 1 نہیں، ایسے انہوں نے حکم نازل کیا اس زمانے کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ جس معاشرے کے اندر ایسی بات ہو، شراب پی کر لوگ بیویوں کو طلاق کرتے، 3 طلاق دیتے ہو، 3 بھی نافذ کر دینا، آج ہی 3 ہو گئی جاؤ، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ کتنی بری چیز ہے شراب۔ آج میں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کی گمراہی، بے راہ روی، دین سے دوری اور معاشرے کے لیے مصیبت نشہ بھی ہے۔ شراب کا نشہ ہلکا ہوتا ہے،
چرس اور گانجے کا نشہ تو بہت خراب ہوتا ہے. آدمی جب نہیں ملتا ہے اس کو گانجا چرس، جا کے دیوار میں سر مار مار کے توڑ کے مر جاتا ہے. شراب میں ایسا نہیں ہوتا. شراب کا نشہ کم ہوتا. شراب میں چوری کرتے، پیسہ نہیں ملتا ہے چوری کرتے، بیوی کو پریشان کرتے، اس کے پیسے لے کر جاتے، گھر کے سارے زیورات بکا دیتے، ضرورت پڑی تو گھر بھی بیچ دیتے. یہ پوری مصیبتیں شراب میں ہیں. لیکن خودکشی نہیں کرتا کوئی بھی، جا کے دیوار پر اپنا سر نہیں مارتا. گانجے والے اسے کچھ بھی کرو، کتنا بھی ہو، ان کو مل جانا ہو یہ خوراک. وہ خشخش میں 10واں حصہ ہو کہ خشخش جیسا ہو، اتنا ملے، پورے دن کی تسلی ہو گئی. دوسری دن پھر اتنا چاہیے. کتنا بڑا مالدار بھی ہو، وہ خریدتے خریدتے اپنے بیٹے کے لیے نعوذ باللہ وہ کنگال ہو جائے گا، اس کے پیسے ختم ہو جائیں گے. تو شراب انتہائی بری چیز ہے. اور شراب کی طرح جو بھی نشے والی چیز ہے وہ سب حرام اور ناجائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. کوئی آدمی یہ بولے گا مجھے جو ہے بہت کام رہتا، بہت تھک جاتا، ہوتا نہیں مجھ سے، شراب پیا یہ پھرتی آتی جسم میں، ایک دم خوشی ہو جاتی، ایسا کرتا، لیکن مجھے نشہ نہیں آتا، اس لیے کہ میں جتنا پینا اتنا پیتا، 50 ملی 100 ملی، اس سے زیادہ نہیں پیتا. چاہیے کہ نشہ نہیں آئے تو نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں 1 لیٹر پیے تو نشہ آتا ہے نا، 300-400 ملی پیے تو نہیں آتا. مثال کے لیے بولتا ہوں 1 لیٹر وغیرہ کی بات، لیکن 300-400 ملی پیے تو نہیں. کہا زیادہ پینے سے نشہ آیا تو اس کا تھوڑا پینا چکنا بھی حرام ہے. اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا. شراب جس چیز سے بھی بنائی جائے وہ حرام ہے. آج تو حکومتیں اس کا کاروبار کرتی ہیں، سب سے بڑی آمدنی یہی شراب بیچ کر حکومتیں کماتی ہیں. کتنے وعدے کرتے ہیں کہ صاحب شراب ختم کریں گے، لیکن ختم کریں گے تو اتنے شرابی چھوڑیں گے، مار کے توڑ کے سب کچھ ختم کریں گے. شرابیوں کا نشہ ایک طرف اور دوسری طرف حکومت کی مجبوری کہ سب پیسے بہت ملتے اس میں، ترقی کا بہت کام کرنا ہے، نعوذ باللہ. تو شراب میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سارے نوجوان لڑکے بگڑتے جاتے ہیں. کبھی تو ایسا تھا سگریٹ نوشی کا بڑا چرچا تھا، بہت سگریٹ پیتے تھے نوجوان وغیرہ، جب بھی مجلس میں بیٹھے سگریٹ پیتے تھے. آج کل سگریٹ کا نشہ بہت کم ہو گیا، بہت کم کوئی پیتے ہوں گے. ہم کو یاد ہے آج سے 30-40 سال پہلے بڑا اس کا رواج تھا. اور کچھ تو ایسے بھی ہوتے تھے جن کو چین اسموکر کہتے تھے. وہ بجھا اس میں دوسرا جلائے، وہ بجھا اسی میں دوسرا جلائے. ایسے لوگ، ان کو ٹی بی کی بیماری آتی تھی تو چھوڑ دیے، پھیپھڑا پورا خراب ہو جاتا، دھواں اندر جاتا. کیا کیا نخرے کرتے تھے، کوئی ناک سے دھواں چھوڑ کے بتاتا، کوئی منہ سے چھوڑ کے بتاتا. یہ نہیں، مطلب یہ کہ سب بے وقوفی کی حد ہو گئی. لیکن وہ بھی بہرحال ختم ہوا. لیکن اب جو دوسری عادتیں ہیں شراب وغیرہ کی، اس کے لیے لائسنس وغیرہ کی ضرورت نہیں. نا گئے ٹاس مارک میں کھڑے ہو گئے، کیوں میں لے کر آ گئے، جتنے چاہے لے لو، جب چاہے پی لو. اعوذ باللہ. اس کا خیال کیجئے. اچھے لوگ بھی جو ہے نا، جب شیطان ان کو ورغلاتا ہے، کہتے ہیں ذرا پی کر دیکھیں گے کیا ہوتا اس میں. جب ایک مرتبہ پی کر دیکھ لیے تو ہمیشہ پیتے رہتے. اتنی بری عادتیں آج ہمارے نوجوانوں کے اندر رائج ہو رہی ہیں. تو نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک سبب ہے شراب نوشی، نشے کے عادی ہونا. بہت سارے سبب ہیں، ان میں سے ایک سبب میں نے کہا شراب نوشی بھی ہے. سب سے بہترین زندگی ایک انسان کی جوانی کی زندگی، بچپنے کی زندگی میں. تو اس کو دین واجب نہیں، نماز پڑھنا واجب نہیں، 7 سال کا ہے 6 سال کا ہے نہیں،
جب 10 12 15 20 سال کا ہو گیا اب پورے دین کے احکام اس پر ہے، نماز بھی پڑھنا، روزہ بھی رکھنا، جتنے احکام ہیں سب اس پر ہے۔ شیطان کسی طرح ان کو بہکانا چاہتا ہے، ان کو بگاڑنا چاہتا ہے، اسی لیے نوجوانوں کو زیادہ شیطان بہکاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جو سوال ہوں گے، زندگی کیسے گزارے، پوری زندگی 8 9 سال کے جب ہو کے تب سے لے کر مرنے تک، وان شبابی کا، تمہاری جوانی کیسے بتائے، یہ کہ ہمارا ٹائم جو زندگی کا اس میں 2 سوال، جوانی کیسے گزارے اور زندگی کیسے بتائے۔ جوانی کا بڑا اہم رول ہے اور نوجوانوں کی ہر معاشرے کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ وہ جو سورہ کہف کے اندر قصہ آتا ہے، جو بادشاہ تھا اپنے آپ کی عبادت کراتا تھا، پوجا کراتا تھا، کچھ نوجوان اٹھے، جا کے دربار میں کہا ہم تیری عبادت نہیں کریں گے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ کب سن کے بادشاہ کیسے خاموش ہوتا، کہا ان کو پکڑو جی، جیل میں ڈالو۔ دوڑے دوڑے بھاگے، اللہ نے کوئی راستہ بتا دیا غار کا، اس میں جا کر چھپ گئے۔ انہوں فتیت، چند نوجوان تھے جنہوں نے شرک کو ختم کرنے کے لیے اتنا بڑا کام کیا۔ تو نوجوانوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو ہمارے نوجوانوں کو ان سارے مسائل سے بچانے کی ضرورت ہے تاکہ گمراہی کے شکار نہ ہو جائیں، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ بدنامی کا باعث نہ بنے۔ ویسے بھی شراب پینے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں، اللہ بچائے۔ ایک تو گھر میں پی کے مست رہتے ہیں، باہر نکلتے نہیں، وہیں گھر میں، اور دوسرے جو ایک دم 3rd کلاس کے لوگ رہتے ہیں، وہ پی کر گڑبڑ کرتے رہتے ہیں، گلیوں میں آ کے کچھ بھی گالی دینا، فلاں کرنا، ایسے رہتا ہے۔ اور کچھ بیوقوفوں کو میں نے دیکھا ایک مرتبہ کہ ایک آدمی جو شراب کے نشے میں دھت تھا، بڑی میٹ میں جا رہا تھا، میں دیکھا نالے میں گرا ہوا ہے اور بہت خوش ہے۔ کہا کہ کیا یہ ایسی ہے، وہ پاگل بک رہا ہے۔ میں سنا تو حیران ہو گیا کہ نعوذ باللہ، شراب پینے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا، کنٹرول میں آدمی نہیں رہتا، بس والوں کو تکلیف اور سب 2 ویلر والوں کو تکلیف، گزرتے رہے گا، کون ماریں گے دھکا، کیا کریں گے اس کو۔ بسوں میں بھی کبھی کبھی چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں کسی کے بازو، تو پریشان ہو کے جگہ بدل کر بھاگتا ہے کہ شرابی کے بازو۔ اتنی گندا چیز ہے لیکن لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، پیتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا طلاق، کتنی عورتوں کے 100 ناطے ہیں، میرا شوہر شرابی ہے، جب وہ میں شادی کی تو معلوم نہیں تھا، ہمارے گھر والوں کو بھی شادی کر کے دے دیے، پھر اس کے بعد ایسا کرتا ہے میرے پورے زیور نکال کے بیچ دیا، اور اس وقت کہتا مارتا ہے مجھے، تمہارے امی کے پاس سے پیسے لے کر آ رہا، فلاں لے کر آ رہا۔ ایسے بہت سوالات آتے رہتے ہیں۔ باہر تو اچھا رہتا ہے، گھر میں جو شرارت بہت زیادہ کرتا ہے، شراب پیتے رہتا ہے، اعوذ باللہ۔ اب ایک آدمی شراب پی کے اپنی بیوی کو طلاق دیا، کیا اس کی طلاق پڑ جائے گی؟ اس کو ہوش آواز نہیں تھا، وہ کہتا ہے میں زیادہ پی لیا تھا، میں بیوی کو طلاق دے دیا۔ حدیث میں یوں مسئلہ ہے، جو آدمی پاگل ہو جائے، یعنی اتنا اس کو جو بیماری آ جائے، پاگل، دماغ کام نہیں کرتا، یہ گدھا ہے گھوڑا ہے بتا نہیں سکتا ہو، کہا کہ دونوں بکری ہیں بولے گا، ایسا آدمی اگر طلاق دیا تو اس کی طلاق نہیں ہوتی۔ ان شرابیوں کی طلاق کو میں کہتا ہوں ضرور نافذ کرنا، ہوگی طلاق، اب وہ تیری بیوی نہیں۔ اگر 3 طلاق دیا تو میں نے کہا کہ تینوں ہوگی، تو غلط آدمی ہے۔ وہ کوئی اچھا آدمی غلطی سے بیوی کو 3 طلاق دیا تو ہم کہتے ہیں یہ خوبی، لیکن یہ جو پاگل ہے یا شرابی ہے، بیوی کو اگر 3 طلاق دیا تو ہم کہتے تینوں ہو گئی، اب وہ بیوی تمہارے پاس واپس نہیں آئے گی۔ کتنی عورتیں خاندان اجڑ گئے، برباد ہو گئے، کچھ لوگ تو اپنی دولت پوری کھو دیے شراب پی پی کے، ماں باپ چھوڑ کر گئے، بے حساب دولت چھوڑ کر گئے، بیٹے کیا کریں، شراب پی کے جوا کھیل کے سارا پیسہ ختم کر دیا،
اب بھیک مانگنے لگے روڈوں میں کھڑ کے، بڑے مالدار کے بیٹے۔ اتنی بری چیز ہے، نوجوانوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ چھوٹا نشہ ہو بڑا نشہ نہیں کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، تجربہ نہیں کرنا چاہیے۔ پی کر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، یہ سب نہیں، جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں کی گمراہی کا ایک سبب ہے نشہ، شراب نوشی، نشہ آور چیزوں کا استعمال۔ تو آج کل جیسا کہ میں نے کہا، ایک ہی خبر پورے ملک کے اندر گوشت کر رہی ہے کہ اس کو بیل ملی کہ نہیں ملی، فلاں ہوا کیا ہوا۔ وہ کون سا آدمی ہے، ہم کو اس سے کیا ہے؟ لیکن ایک سمجھ میں آیا، کتنے بڑے آدمی کا بیٹا بھی، بڑا آدمی مالدار، بڑا وہ کیا ہے، وہ تو کوئی بڑا نہیں ہے، مالدار، کروڑوں میں کھیلنے والے کے بیٹے بھی ایسے ہوتے، اور ضرور ہوتے۔ نہ نماز ہے، نہ دین ہے، نہ کچھ بھی نہیں، نہ جیسے باپ ہے ویسا بیٹا بنے گا۔ تو آج بڑی ضرورت اس بات کی ہے، ہم اپنے نوجوانوں کا خیال کریں، خاص کر ماں باپ۔ لڑکا کہاں گیا، کیا گیا، اس کے دوست احباب کون ہیں، مجلس کہاں ہے، کہاں بیٹھتا ہے، یہ سب اگر خیال نہیں کریں گے تو پھر ہمارا بھی وہی انجام ہوگا کہ ہم اپنے دولت کو بھی کھو دیں گے اور اپنے بچے کو بھی کھو دیں گے، اور پھر دنیا بھر کی مصیبتیں پریشانی ہمارے سر پر آئیں گی۔ تو یہ ایک سبب نوجوانوں کی گمراہی کا یہ ہے کہ صاحب شراب نوشی، نشے کی عادی بن جانا، یہ ایک سبب یہ بھی ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان گمراہ ہوتے جاتے ہیں، اس لیے ان کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی، ہمارے سارے مسلم نوجوان بچوں کو ہر قسم کی حرام کاری سے، شراب سے، نشہ سے اور دوسری خرابیوں سے بچائے۔ اللہ ان کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کر کے توبہ کرنے کے ان سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔